إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بس ایک دو دن کے بعد ایک مبارک مہینہ رمضان کا ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہر سال کی طرح یہ مہینہ امسال بھی آنے والا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر سال جب اس مہینے کی آمد ہوتی تھی تو مومن کا دل خوشیوں سے لبریز ہو اٹھتا تھا اور خیر کے طلب میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک مومن بندہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا تھا۔ ہمیں امسال بھی وہی سب کچھ کرنا ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے، کہ دل و دماغ کو ہم اپنے تیار کر لیں۔ البتہ یہ کہ اس سال جس ماحول میں یہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے وہ بہرحال اور سالوں سے مختلف ہے، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ ایک وائرس، مہلک وائرس کورونا کی لپیٹ میں پوری دنیا ہے، اور ہم سب اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور ہیں، اور یہ ہم سب کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے، اور حکومتوں نے جو ہدایات دی ہیں ان کے پیش نظر ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کریں۔ جس طرح سے ابھی تک ہم نے لاک ڈاؤن میں گھروں میں نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ جمعہ کے دن ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اسی طرح رمضان کے مبارک مہینہ میں ہم ہر وہ کام کریں گے لاک ڈاؤن میں جو ابھی تک کرتے آئے ہیں۔ نمازیں گھر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ جماعت بنا کر کے 2-4 جو لوگ ہیں، اور اسی طرح سے جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے اس مہینے میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قیام اللیل اور تراویح جو ہم عشاء کے بعد مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، ہم اس سے محروم رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم فرائض کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مساجد میں نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو یہ نماز بھی ہم گھر میں ہی ادا کریں گے، اور اسی میں انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مبارک مہینہ، اس کے استقبال کے لیے ہر سال لوگ بہت سے ایسے اعمال کرتے تھے جو یقیناً نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ڈش خراب ہے، اینٹینا خراب ہے، تو اس کی تیاری کر لیتے تھے تاکہ رات میں مسلسلات دیکھیں، وہ سیریل دیکھیں جو پورے سال دیکھتے آتے تھے، اور اس طرح رات کٹ جائے، اور دن میں اگر بیدار ہو تو دن ہمارا کٹ جائے۔ ایک مومن کو شر میں خیر کا پہلو تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ کورونا وائرس اگرچہ ہمارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ تعلق باللہ ہمارا بڑھا ہے۔ وہ لوگ جو مساجد کا کبھی رخ نہیں کرتے تھے، وہ آج تڑپ رہے ہیں، ان کا دل تڑپ رہا ہے کہ مسجدوں کے دروازے کھل جائیں اور ہم 5 وقتہ نماز جا کر کے ادا کریں، جمعہ کا ہم وہاں خطبہ جا کر کے سنیں، جمعہ کی نماز ہم ادا کریں۔ وہ لوگ جو صرف جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، آج ان کے بھی دل تڑپ رہے ہیں۔ تو تعلق باللہ بڑھا ہے ہمارا، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی تعلق اللہ سے مضبوط ایک مومن بندے کا ہو جاتا ہے، اب اس ماحول میں اور مضبوط تعلق ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں جو برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، نوازشوں کا مہینہ ہے، ہم اپنے نیک عمل کے ذریعہ سے، روزہ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں،
ابھی سے اپنے دل کو ہمیں تیار کر لینا چاہیے اس کے لیے. گناہوں سے، برائیوں سے ہم اپنے آپ کو ابھی سے پاک کر لیں اگر ملوث تھے، اور یہ پورا مہینہ انتہائی طہارت اور پاکی کے ماحول میں ہم گزاریں. اس ماہ مبارک میں خیر کے جتنے کام ہیں چاہیے کہ آپ حضرات ہم لوگ سب اس کی جانب توجہ کریں. نیک اعمال بجا لائیے، سبقت میں خیر کیجیے، اللہ رب العزت سے ثواب کے طلبگار بن جائیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليله رواه الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مبارک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جنت کا. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا. اور اللہ رب العزت کہ کچھ عتقاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں اپنے بندوں کو. تو وہ مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، وہ مبارک راتیں آنے والی ہیں. ابھی سے ذہنی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. یہ روزہ ایسا نہیں کسی امت پہ فرض ہے، تمام امتوں پہ روزہ فرض تھا. اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا مقام دل ہے، یہ دل کی دنیا ہمیں درست کرنا ہے سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں. اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی رضا کے طلبگار ہمیں آپ کو بننا ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیے. آئیے جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیے. آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لیجئے، اس لیے کہ عمر تھوڑی ہے اور دنیا سے کوچ کا وقت قریب ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلا رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اس لیے اس ماہ مبارک میں جو ابھی آیا چاہتا ہے ہمیں تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ سے، تسبیح و تحلیل کے ذریعہ سے، تکبیر کے ذریعہ سے، دعا استغفار کے ذریعہ سے، انابت اللہ، صدقات و خیرات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. زبان و دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اعضاء و جوارح کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو یقین جانیے یہ مبارک ساعتیں جب ختم ہوں گی تو ہمارے دامن میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی نوازشیں ہوں گی اور برکتوں سے ہمارا دامن بھر جائے گا. رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں میں سبقت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے. اس لیے توبہ کو لازم پکڑ لیجئے. اگر گناہوں میں ابھی تک ہماری زندگی ملوث تھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں. اس لیے میرے بھائی جو گناہ میں ابھی تک ملوث تھے، اے میری بہن جو ابھی تک گناہ میں ملوث تھی، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو یہ لاک ڈاؤن جس میں ہم گھروں میں محصور ہیں، بند ہیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری یہی دنیا ہے اور یہ وہ قید خانہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مومن کے لیے قید خانہ کہا ہے. تو پوری دنیا جب اللہ نے مومن کے لیے قید خانہ بنا دی ہے تو اسی قید خانہ کے حصے میں ہم ہیں، اور اس قید خانہ میں رہ کر کے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حدید میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. تو عیاشیاں اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان سے توبہ کر کے اس رمضان کے مہینے میں جو لاک ڈاؤن کے ماحول میں آ رہا ہے خصوصیت کے ساتھ
ہم ایک تاریخ رقم کر دیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی میں ایسا مہینہ آیا تھا کہ مسجدوں کے دروازے بند تھے، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹا، اپنے گھروں میں سجدہ کر کے۔ اور یہ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جعلت الارض مسجد وطہورا، کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے۔ جہاں بھی سجدہ کریں اللہ کی توجہ ہمیں ملے گی، جہاں ہم جھک جائیں اللہ کے حضور جھک جائیں گے۔ قبلہ و کعبہ ہمارا آج اس کے در و دیوار ترس رہے ہیں کہ یہاں طواف کرنے والے آئیں، یہاں عمرہ کرنے والے آئیں، اور حج کے ایام جب آئیں تو حج کرنے والے آئیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین کے دروازے کھول دے، تمام مساجد کے دروازے کھول دے، اور یقین جانیے روزے کی حالت میں جو دعا بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں شرف قبول اس دعا کو ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سنن بہقی کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ کون سی دعا؟ دعوت الوالد، والد اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے، دعوت الوالد لولدہ، اپنی اولاد کے لیے جو والد دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ فرمایا دعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں کہ یہ وبا، یہ بلا، یہ مصیبت اور تمام آسمانی سلطانی بلائیں وبائیں اللہ رب العزت ان کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے اللہ رب العزت ہمیں چھٹکارا دے دے۔ یہ دعا ہمیں ہر رات کرنی چاہیے، رمضان کے دن میں کرنا چاہیے۔ یوں تو اللہ رب العزت ہر رات، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کوئی دعا کرنے والا ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی پکار سنوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی بخشش کر دوں۔ یوں تو ہر رات اللہ نزول جلال فرماتے ہیں، لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں، رمضان کی مبارک راتیں، اور اسی رمضان میں جو شب قدر آ رہی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے رات، 84 سال 4 مہینہ ہم عبادت کریں تو ان عبادتوں سے بہتر اس رات کی عبادت ہے، وہ عبادت بہتر، وہ رات بہتر ہے ان تمام راتوں سے۔ تو وہ راتیں بھی اسی ماہ مبارک میں آنے والی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچا دے، اور اس کی مبارک ساعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ازندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بیمار ہوں کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرض کو ان سے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ وہ بھائی جو لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں، اللہ جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، اللہ اپنے رزق کے دروازے اس ماہ مبارک میں ان کے لیے کھول دے۔ اللہ برکتوں سے، نوازشوں سے اپنی ہم سب کو شاد کام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مبارک ساعتیں عطا فرمائے جو رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کی نوازشیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔